بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری بیٹی اسکول جاتی تھی، پڑھائی میں ہوشیار، کھیلوں اور باقی سرگرمیوں میں بھی بہت اچھی تھی۔ ہر استانی کی نظر میں نمایاں، ہر کام کو کرنے میں پہل کرتی تھی۔ خاندان میں بھی سب اسے ذہین اور سمجھدار کہتے تھے، لیکن اب میں اکثر اسے لے کر پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اب اچانک وہ کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ پڑھنے کا بولوں تو رونے لگ جاتی۔ اس کے بدلے بدلے رویے کو میں پچھلے 2 ہفتوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ آج بھی وہ اسکول سے آ کر سیدھا کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں کمرے میں گئی تو کافی حیران ہوئی کہ وہ کبھی بھی کپڑے تبدیل کیے بغیر نہیں سوتی۔ خیر میں نے بھی سوچا کہ شاید تھک گئی ہے، اس لیے آتے ہی سو گئی۔ میں کمرے کی لائٹ بند کرتی کچن میں آ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ کھانا بناتے بناتے 3 گھنٹے لگے۔ اس دوران میں نے مروہ کو 2 بار پکارا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ اب کی بار مجھے غصہ آیا تو میں کھانا میز پر رکھ کر کمرے میں آئی۔ لائٹ آن کر کے میں نے اسے سختی سے پکارا، مروہ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا، تم نے 1 منٹ ہے تمہارے پاس، ورنہ میں خود آئی تو برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے۔ شاید وہ میرے غصے سے ڈر گئی تھی، جبھی فوراً بیڈ سے ایک جست میں اتر گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے شرمندگی ہوئی، چھوٹی سی بچی کو اتنی سختی سے ڈانٹ دیا۔ میں اس کے پاس آئی اور کھڑے کھڑے ہی بولی، میری آواز قدرے نیچی تھی، مروہ بیٹا فریش ہو جاؤ، کھانا کھا کر پھر ہوم ورک بھی تو کرنا ہے نا میری بیٹی نے۔ میں نے پیار سے پچکارتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا، لیکن وہ مجھ سے الگ ہونے کی بجائے میرے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کے اس اچانک رد عمل پر میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی غصہ کر دیا، اس لیے مجھے معاف کر دو میری بیٹی، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر مما اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی اپنی بیٹی کو۔ مروہ کو خود سے الگ کرتی میں بولی اور اسے زبردستی واش روم بھیج دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ کچن میں آ کر میں نے باقی لوازمات میز پر رکھے اور بیٹی کا انتظار کرنے لگ گئی۔ 10 منٹ گزرے تو میں نے اسے آواز دی، بیٹا آ جاؤ کھانا کھائیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید کپڑے تبدیل کر رہی ہوگی۔ خیر میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ پاس پڑا موبائل اٹھا کر میں استعمال کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزرا لیکن وہ نہیں آئی۔ اب کی بار میں خود اٹھ کر کمرے میں گئی اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ میرا سر ایک دم چکرا گیا تھا۔ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے کپڑے بھی گیلے کیے جا رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور اسے نل سے دور کر کے نل بند کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سارے کپڑے گیلے کیوں کر دیے؟ مجھے دوبارہ غصہ آنے لگا تھا، لیکن میں ضبط کر کے کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹی کا رنگ فک ہو گیا۔ کچھ نہیں کیا، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی، جیسے کوئی چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ مروہ حال دیکھو تم نے اپنا کیا کر لیا ہے۔ بازو سے پکڑتی میں اسے کمرے میں لاتی بولی تھی، مما وہ مجھے گرمی لگ رہی تھی۔ گرمی لگ رہی تھی؟ موسم دیکھو سردیوں کا آغاز ہے اور تمہیں گرمی لگ رہی تھی؟ بیٹا کیوں ستا رہی ہو اتنا مجھے؟ میں تنگ آتی بولی تھی۔ مما معاف کر دیں پلیز، غصہ مت۔ اور روتے ہوئے وہ میری دوپٹے کو تھامتی بولی تھی۔ میں نے بھی اسے پیار سے دیکھا اور پھر اس کے کپڑے تبدیل کروا کر باہر لے آئی، خود کھانا کھلایا اور پھر اسے بمشکل ہوم ورک کروایا۔ وہ کسی بھی طور کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہلا کر اسے کام مکمل کروایا کہ میں نے اسے ٹی وی لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کچن کا سارا کام کر کے صحن میں آئی اور اسے سونے کا کہا۔ وہ تو جیسے کمرے میں جانے کو تیار بیٹھی تھی، میرے کہنے پر فوراً کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں کافی حیران ہوئی۔ اکثر تو اسے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے کے لیے کئی بار کہنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار پر ہی اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی دن بھر کی مصروفیت سے فارغ ہو کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری بیٹی اچانک چیختی ہوئی اٹھ گئی، مما۔ ہڑبڑا کر میں بھی اٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے لائٹ آن کی تو اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میری بچی کیا ہوا ہے؟ میں یہی ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لگائے بولی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ میرے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے پر مجھے عجیب طرح کی بے چینی نظر آئی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ میں پوچھتی تو وہ بتاتی بھی نہیں تھی۔ اب میں اسے لے کر پریشان رہنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم تو بہادر ہو، ایسے ڈرتے نہیں ہیں، چلو سو جاؤ۔ شاباش، اسے اپنے ساتھ لٹاتی میں بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ میں بھی لائٹ بند کرتی سو گئی۔
صبح اسے اسکول کے لیے اٹھایا تو وہ اسکول نہ جانے کی ضد کرنے لگ گئی، کہتی مجھے اب پڑھنا نہیں ہے، میں گھر میں رہوں گی، آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ کہاں وہ پڑھائی کی مالا جپتی رہتی تھی اور اب نہ پڑھنے کا کہنا، یہ سب عجیب حرکتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کر میں نے اسے تیار کیا اور اسکول بھیج دیا۔ صبح اسے اسکول میں لیتی تھی اور دوپہر میں بھی وہی چھوڑنے آتی تھی۔ دوپہر میں وہ اسکول سے آئی اور بیگ میز پر رکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں گئی تو اسے بستر میں سوتے دیکھا۔ مروہ، آج نہیں سونا، اٹھ جاؤ، کل بھی تم مدرسے نہیں گئی، اٹھ جاؤ، شاباش۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا، اس کے کپڑے تبدیل کروا کے کھانا کھلایا اور اسے مدرسے بھیج دیا۔ صبح کی طرح وہ اب بھی رو کر مدرسے گئی تھی۔ پریشان سی الجھی میں کچن میں آ گئی۔ شام 7 بجے گھر کا دروازہ بجا تو باہر آئی۔ کھولا تو میری بیٹی تھی۔ تھکی تھکی اندر داخل ہوئی اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور صحن میں آ گئی۔ وہ بھی صحن میں بچھی چارپائی کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ مجھے کھوئی ہوئی لگی۔ مروہ، کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں مما، میں تو بس ایسے ہی۔ ایک دم سے وہ بکھلا کر بولی تھی۔ اس کا چہرہ مارے خوف کے خطرناک حد تک سفید ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے بھی خوف سا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اسکول میں کسی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں تو مما، میں کیوں جھگڑوں گی بھلا؟ ہڑبڑا کر وہ بولی تھی اور پھر اٹھ کر اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن فی الحال کے لیے میں نے مزید خریدنا اچھا نہیں سمجھا۔ اگلے دن مروہ اپنی کلر بک لے کر گئی۔ میں نے پوچھا کہ آج تو اس کا پیریڈ نہیں، جمعے کو ہوگا، تو وہ بہانہ بناتی بولی نہیں مما، آج بھی ہے پیریڈ، آج کلر بک کا جائزہ ہے۔ میں نے بھی مزید کچھ نہیں کہا۔ دوپہر میں وہ گھر آئی تو اس کا یونیفارم بہت میلا ہوا تھا۔ بیٹا، وردی اتنی گندی کیسے ہو گئی؟ گھٹنوں پر لگی مٹی، چہرے پر لگی گرد دیکھ کر میں نے پوچھا۔ مما، میں گر گئی تھی، پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے، لگی تو نہیں؟ دکھاؤ۔ میں نے پریشانی سے اس کے ہاتھ بازو ٹٹولے، لیکن وہ مجھ سے اپنا آپ آزاد کرواتی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ دوسری بار تھا کہ مروہ نے اس طرح سے کیا ہو۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ شام میں جب میں نے اسے ہوم ورک کروایا تو ڈائری پر نوٹ لکھا تھا۔ میں نے نوٹ پڑھ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ تم آج نہا کر نہیں گئی اسکول؟ نہا کر گئی تھی، تو پھر یہ نوٹ کیوں بھیجا ہے آپ کی مس نے کہ آپ سے بو آتی ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا مما۔ ایک دم سے وہ اسکول بیگ پڑے پھینکتی غصے سے بولی تھی۔ میری بیٹی کا یہ انداز میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے غصہ کرتے دیکھ میں بہت حیران ہوئی۔ اس سے کہیں زیادہ مجھے اس بات نے پریشان کیا کہ وہ اتنی سی بات پر غصہ کر رہی تھی۔ مروہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بازو سے جھنجھوڑ کر میں بولی تھی۔ چھوڑے مجھے مما۔ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بولی تھی۔ بدتمیزی کر رہی ہو؟ بولو، کرو گی آئندہ؟ میں آنکھیں دکھاتی بولی۔ آپ بری ہیں، گندی مما ہے، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ بولتی ہوئے اپنا بازو میری گرفت سے آزاد کرواتی کمرے کی طرف جاتی روتے ہوئے بولی۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کے رویے نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ دن گزرتے گئے، میری بیٹی کے رویے میں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ ادھر اسکول سے بھی روز نوٹ آتا کہ بچی کو نہلا کر بھیجا کریں، بو آتی ہے۔ میں پہلے تو یہی سمجھتی رہی کہ شاید عمر کے ساتھ ساتھ میری بیٹی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس کا اچانک سے غصہ کرنا، چڑچڑا ہو جانا، وقت پر کھانا نہ کھانا، سارا دن خاموش رہنا، اسکول سے آتی ہے اس کا تھکان کا بہانہ کر کے سو جانا، یہ سب مجھے نارمل لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کی بڑھتی عمر کا خیال کرتی، ہر بات نظر انداز کرتی رہی۔ ایک دن وہ اسکول سے آئی اور سیدھا کچن میں گئی۔ میں صحن میں کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کچن سے نکل کر کمرے میں جاتے دیکھا۔ کال بند کرتی میں کمرے میں اس کے پیچھے آئی تو جو چیز میں نے دیکھی، میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ جو بھی کر رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے وہ خود کے ساتھ کچھ کر لے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھری لے کر دور پھینک دی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہاں، کیا کر رہی تھی تم؟ پھٹی بیڈ شیٹ کو دیکھ کے میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی تھی، سرخ آنکھیں اٹھا کر اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر مجھے خوف آیا۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے کو ہوئی، لیکن پھر ہمت کر کے میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب مجھے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مروہ بیٹا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اسکول میں کسی مس نے ڈانٹا ہے یا ٹیسٹ نہیں اچھا ہوا؟ کچھ نہیں مما، آپ جائیں کام کیجیے، میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ بیزار سی وہ بولی اور واش روم میں خود کو بند کر لیا۔ اس کے انداز پر میں ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ سرنفی میں ہلاتی میں باہر آ گئی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، خدا جانے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ خود سے بڑبڑاتی میں کچن میں آ گئی۔ لیکن ایسی کیا بات ہوئی تھی جو وہ یہ قدم اٹھانے کا سوچ رہی تھی؟ یا پھر بس جان بوجھ کر مجھے
تنگ کرنے کے لیے اس نے بیڈ شیٹ کاٹ دی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر میں اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ آج پھر نوٹ لکھا آیا تھا، براہ مہربانی بچی کو نہلا کر بھیجا کریں، آپ کی بچی سے شدید قسم کی بو آتی ہے۔ مروہ آج پھر تمہارے اسکول سے نوٹ آیا ہے کہ تم نہا کر نہیں جاتی، کیا ہے یہ سب؟ ایک لمحے کے لیے میری بیٹی کے ہاتھ میں پینسل کانپ گئی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ ہی نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ میں اس کی تمام حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پینسل کو زور سے پکڑے اس نے اپنے ہاتھ چارپائی پر ٹٹولنے کے انداز میں مارے۔ مروہ کیا کر رہی ہو؟ سیدھی طرح جواب دو مجھے، ورنہ میں خود سکول چلی جاؤں گی کل۔ میری دھماکے پر وہ سہمی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرایا۔ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ بمشکل بولی، مما میں روز نہا کر جاتی ہوں۔ روز کا کہا گیا جملہ اس نے آج پھر دہرایا۔ اچھا تو پھر یہ نوٹ کیوں آیا ہے اسکول سے؟ مجھے نہیں معلوم۔ ناک چڑھاتی وہ نارمل لہجہ بنانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ ابھی بھی مزید کچھ پوچھتی کہ میرا فون بج اٹھا۔ بیٹی کا بیگ سمیٹ کر میں فوراً سننے چلی گئی۔ گردن موڑے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ کمرے میں جاتی دیکھی میں واپس فون میں مصروف ہوگی۔ بات کرتے کرتے میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ مجھے اپنی بیٹی سے تفصیلی بات کرنی ہے۔ اگلے دن وہ خاموشی سے اٹھی اور بغیر ستائے نہا کر اسکول چلی گئی۔ مجھے لگا کہ رات کی سختی کا اثر ہے کہ وہ آج کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال بھی محض خیال ہی تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، جو ہو رہا تھا وہ بھی چل رہا تھا، لیکن شاید میں غلط سمت جا رہی تھی۔ میری بیٹی دوپہر میں اسکول سے واپس آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ وردی بھی آج پھر وہ گندی کر آئی تھی، لیکن آج وردی پر مٹی کی جگہ کچھ اور لگا تھا۔ میں نے دیکھا اور چیخی، مروہ یہ کیا ہے؟ اب یہ داغ کیسے جائیں گے؟ کیا کروں میں تمہارا؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی ابڑی ہوئی آنکھوں کو نظر انداز کرتی میں بولے جا رہی تھی۔ بول بول کر جب میں تھک گئی اور خاموش ہو گئی تو وہ مجھے خالی نظروں سے دیکھتی سر جھکائے کمرے میں چلی گئی۔ میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی، شاید کمرے میں، یا خود سے دور، بہت دور، یا پھر ہر چیز سے دور، ہنسی سے دور۔ خیر یہ سب تو وقت کے ہاتھ میں تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ نہا رہی تھی۔ میں وہیں بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی صاف کپڑے پہنے باہر نکلی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نگاہیں پھیری، شاید ناراض تھی، بہت ناراض۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی خالی نظریں میرے اندر تک پیوست ہوئی تھیں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے میں کتنی دیر تک اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ وہ نہیں روئی لیکن میں رو پڑی۔ اولاد دور ہونے لگے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، میں بھی وہی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی پوچھنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ لیے کھانے کی میز پر آئی، کھانا کھلایا اور اسے مدرسے بھیج دیا۔ میں شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ شام تک میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دماغ میں اس کی خالی نظریں نہیں ہٹی تھیں۔ شام میں وہ واپس آئی اور خود ہی اسکول بیگ لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ آج مجھے میری بیٹی کو کہنا نہیں پڑا، وہ خود ہی پڑھ رہی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے کام کرتی رہی اور میں اسے دیکھتی رہی۔ ڈائری کھول کر دیکھی تو آج بھی وہی نوٹ تھا۔ میں نے نوٹ پڑھ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی میرا چہرہ دیکھتی تو کبھی ڈائری کو دیکھتی۔ اسے لگا کہ شاید آج پھر میں سوال کروں گی روز کی طرح، آج پھر میں اسے ڈانٹوں گی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ ہاتھ پر نظر گئی تو وہ پینسل کو سختی سے پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ کبھی وہ ہونٹ کھول رہی تھی تو کبھی بند کر دیتی۔ شاید وہ آج پھر کوئی نئی بات کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کیا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ آج تو وہ نہا کر گئی تھی، پھر یہ نوٹ لکھنے کی کیا تک بنتی تھی؟ آخر یہ سب ماجرا کیا تھا؟ مروہ کام ہو گیا؟ نہیں پلیز۔ میں کچھ اور بولتی کہ ایک دم سے ڈرتی ہوئی پیچھے کو کھسکی۔ میں یکٹک پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ مروہ کیا ہوا ہے میری بچی؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کچھ نہیں کہہ رہی میں، اسے سمجھانے کے انداز میں دونوں ہاتھ بلند کرتی بولی تھی۔ مجھے اپنی جگہ پر بیٹھا دیکھ وہ ذرا پرسکون ہوئی تھی، لیکن اس کا رنگ ابھی بھی زرد تھا۔ کام پورا کر لیا میری بچی نے اسکول کا؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ جی مما ہو گیا، ہولے سے وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، بیگ اٹھا کر اندر لے جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر میں بولی تھی اور خود اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اسی دوران بیل ہوئی۔ مروہ دروازہ کھولو، دیکھو باہر کون ہے۔ میں نے کچن میں کھڑے اسے آواز دی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں باہر آئی اور اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ کب سے بول رہی ہوں کہ دروازہ کھولو، سنتی کیوں نہیں تم؟ اسے سختی سے بول کر میں دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ ارے آپ! اچانک مسکرا کر میں نے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں میں نے سوچا کہ چھٹی ملی ہے تو اپنی بیوی اور بیٹی سے مل لوں۔ مروہ دیکھو کون آیا ہے، باہر آؤ۔
میں نے صحن میں کھڑے کھڑے ہانک لگائی اور اپنے شوہر سے سامان لے کر چارپائی پر رکھا۔ مروہ، میں نے دوبارہ سے پکارا لیکن وہ نہیں آئی۔ رہنے دو، میں خود چلا جاتا ہوں، کارٹون دیکھ رہی ہوگی۔ مجھے دوبارہ آواز دیتا دیکھ میرے شوہر مجھے روک کر بولا اور خود اندر بڑھ گیا۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ اندر کمرے میں آئی تو وہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹی مختصر الفاظ میں جواب دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے آنکھوں کے اشارے سے بیٹی سے موڈ کا پوچھا تو میں ہنس دی۔ کچھ نہیں، بس ڈانٹ دیا ہے آج میں نے اسے، اس لیے منہ بنا کر بیٹھی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا۔ میں نظریں چراتی کچن میں چلی گئی۔ میں سن سکتی تھی وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہر اس جگہ کا نام لے رہا تھا، وہ ہر اس چیز کا بول رہا تھا جو بیٹی کو پسند تھی۔ میں یہ بھی سن رہی تھی کہ وہ ہر چیز پر نفی کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے باہر آیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے دوران بولنے والی میری بیٹی خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ میں اس چیز کی کافی حد تک عادی ہو چکی تھی، اس لیے آرام سے بیٹھی کھانا کھاتی رہی، لیکن میرا شوہر سارا وقت میری بیٹی کو ہی دیکھتا رہا۔ رات ہوئی تو مروہ کو سلا کر میں باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اور وہ بھی وہیں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگا۔ میں بیٹھی تو چونکا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ تم نے مروہ کو دیکھا؟ وہ بدلی لگی، خاموش، ہر چیز سے بیزار۔ وہ الجھن کے ساتھ بولا، آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل اب وہ بڑی ہو رہی ہے، اس لیے کچھ تبدیلیاں آ رہی جو ہمیں زیادہ محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، لیکن وہ مجھے مطمئن نہیں لگا۔ پھر بھی تم بات کرو اسے، کوئی مسئلہ ہے تو بتائے ہمیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی، شوہر کو تسلی دیتی میں بولی تھی، لیکن حقیقتاً میں خود اندر سے بہت پریشان تھی۔ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ صبح تو اسے دوبارہ ڈیوٹی پر جانا تھا۔ صبح ہوتے میرا شوہر واپس چلا گیا اور میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بیٹی کو اسکول بھیجا اور باقی کام ختم کیے۔ دوپہر تو آج پھر وردی اور داغ لگے تھے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ ڈری ہوئی لگی تھی۔ کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے لہجے کو نرم رکھتے کہا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب میں بیٹی کو پیار سے ہینڈل کروں گی تاکہ وہ مجھے خود بتائے سب۔ کچھ دن گزرے، وردی اور نوٹ کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں ضبط کرتی رہی کیونکہ میں اپنی بیٹی کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نارمل ہو جائے جیسے پہلے تھی۔ میری بیٹی سے سب محبت سے پیش آتے تھے، وہ تھی بھی تو بہت اچھی، سلجھی ہوئی۔ اکثر ٹیچرز تو اس کی خود مدد کرتے تھے اسائنمنٹ بنانے میں۔ میں اکثر ہی سنتی تھی کہ ٹیچرز بہت محبت سے اسے پڑھاتے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ بس اب میں اپنی بیٹی سے بات کروں گی۔ اس کے گھر آنے کا انتظار کیا۔ دوپہر میں وہ گھر آئی تو میں نے اسے تفصیلی بات کرنے کا سوچا۔ کھانے کے بعد میں اسے لے کر کمرے میں آ گئی اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری بچی، بتاؤ کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح سے ڈری ڈری رہتی ہو؟ مجھے بتاؤ، وعدہ کرتی ہوں کچھ نہیں کہوں گی۔ بیٹی کے ہاتھ تھامتے میں بولی تھی۔ وہ کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی، پھر بولتی چلی گئی۔ جیسے جیسے وہ بولتی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے اذان خطا ہونے لگے۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم مجھے غصہ آیا اور میں پھٹ پڑی۔ میں نے زور سے تمانچہ اپنی بیٹی کو مارا۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ معلوم بھی ہے تمہیں کہ تم بول کیا رہی ہو؟ بے وقوف لڑکی، دماغ کدھر ہے تمہارا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے حق دک روتے ہوئے مجھے دیکھے گئی۔ میں بولتی چلی جا رہی تھی، میرا بس نہیں تھا چل رہا کہ میں اسے ایک اور تھپڑ لگاؤں۔ چپ کر جاؤ، خبردار، جو آواز بھی نکلی۔ اسے ہچکیوں کے ساتھ روتا دیکھ کے میں بولی تھی، اب میں نے سوچ لیا تھا میں خود جا کر دیکھوں گی کہ آخر کیا ماجرا ہے جو وہ اس طرح سے جھوٹ بولنا بھی شروع کر چکی تھی۔ اس لیے جلدی کام ختم کیا، آج سکول جا کر نوٹ کا معاملہ بھی ختم کر آؤں۔ اس لیے میں چادر لیتی سکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ سکول پہنچ کر میں سیدھا مروہ کی کلاس میں گئی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی ہم جماعتوں نے بتایا کہ وہ فلاں کلاس روم میں ہے، ٹیچر کے پاس۔ میں وہاں گئی اور بغیر ناک کے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا مجھے اندر تک ہلا گیا، مانو جیسے پورا آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ وہ ٹیچر میری بچی کے ساتھ غلط فعل کر رہا تھا۔ میری بیٹی کے بازو اس کی گرفت میں تھے۔ میرے اچانک اندر آنے پر وہ ایک دم بوکھلا کر دور ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، برقعے میں چھپا ایک درندہ تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی بیٹی کو اس سے دور کر کے اپنے ساتھ لگایا، اسے چوما۔ اس سے وہی بو آ رہی تھی، انہی داغوں کی بو جو میں دیکھتی تھی۔ اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کرتے میں نے اس شخص کے چہرے پر زور سے تمانچہ دے مارا۔ میری چیخوں سے اور اونچا بولنے سے ساری اسکول انتظامیہ اکٹھی ہو گئی۔ اسی وقت اس برقعے میں چھپے مرد کو انتظامیہ نے پکڑ کر بہت مارا پیٹا اور پولیس کو بلوا کر اسے جیل بھجوا دیا۔ میں دوزانہ ہو کر اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے اپنے گلے لگایا۔ وہ کانپ رہی تھی، رو بھی رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی۔
پھر میں نے اسے خود سے الگ کرتے اس کی وردی دیکھی۔ میری بچی، میری سمجھدار بچی، میں اس کا چہرہ چادر سے صاف کرتی بولی تھی، یہ سالن تم خود گراتی تھی نا وردی پر؟ میں روتی ہوئی پوچھ رہی تھی اس سے۔ جی مما، میں گراتی تھی تاکہ وہ میرے پاس نہ آ سکے۔ میں ڈرتی تھی مما، بہت ڈرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ مجھے دھمکایا کرتے تھے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ مما، وہ کہتے تھے کہ گندی ہوں میں، مجھ سے بو آتی ہے۔ وہ مجھے یہاں ہاتھ لگاتے تھے، کندھوں کو چھو کر وہ بولی تھی۔ میں نے جب ان کے پاس جانے سے منع کیا تو انہوں نے مجھے یہاں مارا، گال پہ ہاتھ رکھتی وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی تھی، مما پلیز مجھے بچا لیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے نہیں پڑھنا یہاں، اور پلیز مما۔ وہ میرے ساتھ لگی روتی ہوئی بولی تھی، پھر اچانک سے وہ خاموش ہوگی۔ مروہ میری بچی، آنکھیں کھولو، مروہ بیٹا۔ میں نے بیٹی کو خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ بیٹی کو قریبی ہسپتال لے کر گئی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ بچی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، شدید ذہنی دباؤ سے۔ میرے پیروں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ جلدی سے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور سب بتا دیا۔ شوہر جب واپس آیا تو اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس حالت میں دیکھتے اس کی بھی جیسے کمر ہی ٹوٹ چکی تھی۔ میں شرمندہ الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب میری ہی غلطی تھی، میری ہی کوتاہی تھی، ورنہ میری بیٹی نے تو مجھے بارہا سچ بتانے کی کوشش کی تھی۔ میں کیسے نہ سمجھ سکی اس کی وہ حالت؟ میں بس یہی سوچتی تھی۔ اب میری بیٹی کا پڑھائی سے دل اکتا گیا تھا، کیونکہ جب اس نے مرد ٹیچر والی بات بتائی تو مجھے صاف جھوٹ لگی، کیونکہ ان کے اسکول میں بس عورتیں ہی استانی تھی، کوئی مرد نہ تھا۔ ایک ہی چپراسی تھا جو کہ باہر ڈیوٹی دیتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ لڑکی کے بیس میں وہ مرد یہ سب کر رہا تھا، اور صرف میری ہی نہیں بلکہ آج تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ یہی فعل انجام دے چکا تھا۔ اسکول والوں نے بتایا تھا کہ اس کی آواز بالکل لڑکیوں کی طرح ہوتی تھی۔ وہ حجاب کے ساتھ ہاتھوں پر دستانے پہن لیتا تھا اور کہتا تھا میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور میں یوں خود کو بے پردہ نہیں کر سکتی۔ سب لوگوں نے مذہب کے نام پر اس کی بات مان لی تھی، بلکہ اس سے کافی خوش بھی تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ برقعے میں چھپا ایک درندہ تھا، جس کی وجہ سے آج میری بیٹی اس حالت میں تھی۔ اس کے بعد سے وہ وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ کوئی شرارتیں نہیں کرتی تھی، خاموش رہتی اور بڑی گہری باتیں کرنے لگی تھی۔ پڑھنے وہ اب بھی جاتی تھی۔ ہم نے دوسرے اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا، لیکن میری بیٹی کی معصومیت اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میرا شوہر بھی اب مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ اس کو ان سب میں میری ہی غلطی لگتی تھی، اور وہ غلط بھی نہ تھا۔ اس میں واقعی میری غلطی تھی، میری ہی لاپرواہی کا یہ نتیجہ تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی ساری توجہ اب گرداری میں لگا دی تھی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ کالا باب لکھ دیا گیا۔ آج بھی وہ شخص جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کے قریب رہنا چاہیے، ان کا دوست بن کر رہنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چھوٹی سی حرکت بھی ہو تو وہ آ کر ہمیں بتائیں۔ ماں باپ بن کر نہیں، دوست بن کر رہنا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ۔ آج میری بیٹی کے 2 بچے ہیں، اور جس طرح سے اس نے ان کی تربیت کی ہے، وہ ہر بات اپنی ماں کو آ کر بتاتے ہیں۔ اسے دیکھ کر آج بھی میں خود پر اپنی لاپرواہی پر شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں میری ہی ساری غلطی تھی؟ کیا مجھے پہلے دن ہی جو نوٹ آیا تھا تبھی جا کر ہر چیز کی تفصیل سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تھی؟ کہ سب سے زیادہ بڑی غلطی اس ادارے کی تھی جنہوں نے ایک عورت سمجھتے ہوئے عبایا پہنے مرد کو نوکری پر رکھ لیا تھا؟ کئی چھوٹے ادارے ہیں ایسے جو یہ غلطی اکثر کر جاتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے محتاط رہیں، ورنہ آپ کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے اپنے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔